الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحکیم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات توصیفات تحمیدات تمجیدات تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا مختصر حمد و صلوات کے بعد دنیا کے محبوب ترین مقامات میں سے ایک مقام پر آج ہم جمع ہوئے ہیں مساجد یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کائنات کے اندر سب جگہوں سے بہترین جگہیں ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی رفعتیں ان کی بلندیاں اللہ رب العالمین کے ہاں بہت زیادہ ہے اور ایک مسلمان کا ایک مومن کا مسجد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس مومن کی روح کو آرام اور سکون اگر کسی جگہ پر میسر آ سکتا ہے تو وہ صرف مسجد ہی ہے جہاں پر اس کو روحانی طور پر اطمینان اور سکون میسر آتا ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ آپ کی سیرت مطہرہ سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ مسجد کے ساتھ آپ کا ایک بہترین اور مضبوط تعلق ملتا ہے۔
آج مسلمانوں نے مساجد کے ساتھ تعلق اس طرح کا قائم نہیں کیا ہوا جس طرح کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مساجد کے ساتھ تعلق تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب آ رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ سے قبل ایک مقام پر جو آج مسجد قباء سے معروف ہے جگہ، وہاں پر آپ نے کچھ دن قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد سب سے پہلا کام رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر قباء مقام پر کیا ہے تو وہ کیا کام تھا؟ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کو سب سے پہلے بنایا۔ حالانکہ آپ کی منزل آگے ہے، آپ مسجد نبوی میں جانا ہے، آپ نے مدینہ النبی میں جانا تھا، یثرب کے علاقے کے اندر جانا تھا، مدینہ کے اندر جانا تھا، لیکن آپ نے چند دن وہاں پر قیام کیا، اور سب سے پہلا کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر مسجد بنا کر مسلمانوں کو اس بات کا درس دے دیا کہ آپ جہاں پر بھی ہو، اگرچہ تعداد کے لحاظ سے تمہاری تعداد انتہائی کم ہو، اور تمہارے لیے اگر اس سوسائٹی کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر اگر گھر سے زیادہ اگر ضروری کوئی چیز ہے، مکان سے زیادہ اگر کوئی ضروری چیز ہے تو وہ مسجد ہے۔ آج کتنی آبادیاں ہیں، کتنی سوسائٹیاں ہیں کہ بتائیں جو اس چیز کا اہتمام کرتی ہوں۔ آپ کو سوسائٹی والے کوشش کریں گے ایک بڑا پارک دے دیں، اسکول بھی بنا کر وہاں پر آپ کو دے دیں گے، ہاسپٹل کی سہولت بھی آپ کو میسر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو بازار بھی وہاں پر میسر کر دیں گے، بڑے بڑے مال بنا کر دے دیں گے۔ اگر نہیں ہوگی اس جگہ پر بنانے کے لیے، اور اگر وہ سمجھے گا مالک کہ یہاں پر اگر میں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی تو یہ سب سے بڑی جگہ میری ضائع ہو جائے گی۔ حالانکہ مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، سوسائٹی میں آنے سے پہلے، علاقے میں آنے سے پہلے، رہائش بنانے سے پہلے، رہائش اختیار کرنے سے پہلے اگر اس کو کسی چیز کی انتہائی ضرورت ہے تو وہ مسجد کی ضرورت ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم بھی دیا کہ ہر محلوں کے اندر مساجد کو قائم کیا جائے، ہر محلے کے اندر مسجد بنائی جائے، کیونکہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا جو تعلق ہے وہ روحانی سکون، اطمینان اگر اس کو میسر آ سکتا ہے تو وہ مساجد ہے۔ اور مسجد میں صرف کام یہ نماز نہیں ہوتی، آج تو ہم نے صرف مسجد کو اگر مخصوص کر دیا ہے تو صرف نمازوں کے لیے رکھ دیا ہے کہ صرف مسجد کے اندر نماز ہوگی۔ آپ مسجد نبوی کو اٹھا کر دیکھیے، اگر کوئی مہمان آتا ہے، کوئی وفد آتا ہے، کوئی سرداران آتے ہیں تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کو مسجد کے اندر ٹھہراتے ہیں، کوئی قیدی بنا کر لایا جاتا ہے تو اس کو مسجد کے اندر رکھا جاتا ہے، مال غنیمت آتا ہے مسجد کے اندر آتا ہے، بیت المال میں مال جمع ہوتا ہے مسجد کے اندر آتا ہے، فقراء آتے ہیں مساجد کے اندر آتے ہیں، غرباء مساجد کے اندر آتے ہیں۔ یہاں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن آج جب ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے رکھ دیا تو یہی وجہ ہے کہ ساتھ میں نماز پڑھنے والا کس حالت میں ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیا کبھی غور ہم نے کیا؟ ہمارے پاس زکوٰۃ ادا کرنے والے، صدقات ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اگر 100 میں سے آپ کہیں کم از کم 50-70 بندے تو ہوں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں گے، اور اگر وہی 50 جو میں آپ اپنے منہ سے میں خرچ کر رہا ہوں، جہاں پر میرا دل چاہا میں نے خرچ کیا، آپ کا دل چاہا وہاں پر خرچ کر دیا، اگر اسی کو ہم ایک جگہ پر جمع کرتے، ایک جگہ پر جمع ہوتا اور افراد کے متعلق ہماری خبر گیری ہوتی، ہمیں اچھی طرح پہچان ہوتی، جان ہوتی کہ کون سا بندہ ہے، محنت بھی کر رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے کیا کیا مسائل آ رہے ہیں، تو اگر ہم سارے ایک جگہ پر جمع ہوتی اور وہاں سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا، کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ یہ ممکن تھا،
جب نبی علیہ السلام وہاں پر یہ کر سکتے تھے، چھوٹے سے علاقے کے اندر رہ کر نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں رہ کر آپ علیہ السلام نے آنے والوں کی ضروریات کو پورا کیا۔ تو آج ہم نے مساجد کو ان چیزوں سے جب دور کر دیا، پھر ہم کہتے ہیں لوگ مساجد کی طرف نہیں آتے۔ کیسے آئیں گے؟ نکاح ہمارے مساجد میں کیوں نہیں ہوتے؟ جنازے ہمارے مساجد میں کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں ہم مساجد سے بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر اگر ہو، آپ دیکھیں مساجد، اللہ معاف کرے، ایسے جملے لکھے ہوئے مساجد میں ملتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، شریعت اسلامیہ کے مخالف واضح طور پہ لکھ دیتے ہیں یہاں پر جی آپ نے دوسری جماعت نہیں کروانی، آپ نے یہاں پر یہ فلاں کام نہیں کرنا، آپ نے یہاں پر یہ نہیں کرنا۔ کیا یہ جاگیردارانہ نظام ہے؟ یہ آپ کی مساجد، یہ مساجد مسلمانوں کی اجتماعیت کی دلیل نہیں تھی کیا؟ کیا آج ہم نے یہاں پر جہاں سے امن کا طرز جانا چاہیے تھا، جہاں سے محبت کا طرز جانا چاہیے تھا، جہاں سے مسلمانوں کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، کیا آج ان مساجد سے وہ کام ہوتا ہے؟ ہم ذرا غور کریں اس کے اندر۔ جہاں ہم ذمہ دار ہیں وہاں یاد رکھیں آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ صرف آپ مولوی کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ ذمہ دار ہے، اس کا کام تھا اصلاح کرنا، اس کا کام تھا لوگوں کی تربیت کرنا، اس کا کام تھا لوگوں کو درس دینا۔ نہیں، ہاں اس کا بھی کام ہے، ساتھ میں ہمارا بھی کام بنتا ہے۔ جب ہم سارے ملیں گے، ایک نظام بنائیں گے اور مساجد کو ان ضروریات کے لیے استعمال کریں گے جو نبی علیہ السلام نے کیا، یقیناً وہ پھر معاشرے کے لیے ایک مثالی جگہ بنے گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ نہ حکومتی طور پر ہمارے پاس یہ نظم ہے اور نہ ہی ہم انفرادی طور پر اپنی مساجد کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان بکھرے ہوئے، اسی وجہ سے مسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جو غریب ہے وہ اسی طرح غریب سے غریب رہتا چلا جا رہا ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ میرے لحاظ سے شاید امیر ہو، دوسرے کے لحاظ سے غریب ہو، تیسرے کے لحاظ سے وہ انتہائی امیر ہو۔ ہم اپنی کسوٹیاں لاتے ہیں، ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے غربت اور امیری کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے، اس کو کیا ضرورت نہیں۔ کبھی اس سے نہیں پوچھا آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کس چیز کا ہنر جانتے ہیں، کون سا کام آپ کو آسانی سے آتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں۔ آئیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چلیں نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے۔ آپ کے پاس مانگنے والے جب آتے، اگر نبی علیہ السلام ان کے اندر صلاحیت دیکھتے کہ یہ محنت کر سکتا ہے، یہ کوشش کر سکتا ہے، یہ اگر اس کو کسی جگہ پر لگایا جائے تو یہ کام کر سکتا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کو پھر مال غنیمت میں سے یا پھر آپ کے پاس جو بیت المال میں مال جمع ہوا ہوتا تھا اس میں سے نہیں دیتے تھے، آپ اس کو کوشش کرتے تھے تاکہ جائے، خود محنت کرے اور لا کر یہ بھی دینے والا بنے۔ وہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، صحابی آئے مانگنے، نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ گھر پہ جا کر دیکھا ایک پیالہ تھا، صرف ایک پیالہ اور کچھ نہیں تھا، لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے کہا کون مجھ سے یہ پیالہ خریدتا ہے؟ قیمت لگائی گئی، آپ نے کہا مزید کون دیتا ہے؟ مزید قیمت بڑھی، آپ نے وہ پیالہ بیچا اور اس کو کہا کہ جاؤ اس میں سے 1 درہم کا 1 دینار کے جا کے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ضروریات کی چیزیں خرید لو اور جا کے ایک تم ہتھوڑا لے کر آ جاؤ، کلہاڑی لے کر آ جاؤ ایک سے۔ وہ گیا صحابی، اسی طرح اس نے کچھ گھر والوں کے لیے لیا اور کلہاڑی لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ ڈنڈا نبی علیہ السلام نے خود اس کے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی کے اندر لگایا اور آپ نے کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ اور مجھے اتنے دن سے پہلے نظر نہ آنا مدینہ کے اندر۔ وہ صحابی رسول چلے گئے اور اسی طرح جو نبی علیہ السلام نے ان کو کام لگایا وہ کام پر لگ گئے۔ دن گزرے، وعدے کے مطابق جتنے دن نبی علیہ السلام نے کہا تھا نظر نہ آنا، نظر نہ آیا،
آتا لکڑیاں کاٹتا، جمع کرتا، بیچتا، پھر چلا جاتا۔ دن پورے ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ گیا کہ یہ پیسے جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا آدھے گھر والوں کے اوپر جا کے خرچ کرو، آدھے دوبارہ ادھر لگاؤ۔ اور پھر آپ نے دوبارہ بھیجا کہ جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو۔ یعنی اسلام ہمیں اسی چیز کا درس دے رہا ہے کہ جو بندہ محنت کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، تو اس کو کوشش کروائی جاتی تھی۔ لیکن آج اگر کسی مانگنے والے کو کہہ دیا جائے، اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے تو ہم منہ بنا لیتے ہیں کہ یار اس سے 10 روپے مانگے تو اس نے تو الٹا مجھے کام پہ لگانا شروع کر دیا۔ ہمارے بھی افکار، ہمارے بھی نظریات بدلے ہوئے ہیں، ہماری سوچیں بھی تبدیل ہیں۔ اگر میری عادت مانگنے کی ہے تو میری کوشش ہوگی مانگ مانگ کے گزارا کروں۔ کیوں کہ دکانوں پر جا کے پورے بازار میں گھوموں گا، جا کے 2500 3000 4000 روپے جمع ہو جائیں گے، اور صبح سے شام تک اگر محنت کروں گا تو 800 1000 روپے ملنے۔ کیوں نہ یہ کام بہتر نہیں ہے؟ چوک چراہے پر کھڑا ہو جاؤں اور وہاں پر سے مانگنا شروع کر دوں، وہاں آمدن زیادہ ہے میرے پاس بنسبت اس کے کہ میں کما لوں۔ نہیں میرے بھائیوں، مساجد نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو مساجد کی ذمہ داریاں تھیں، کام تھے، وہ ہمیں مساجد کے ساتھ جوڑنے پڑیں گے۔ تعلیم کا سلسلہ دیکھ لیجئے، تربیت کا سلسلہ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ علیہ السلام نے حدود کی نفاذ کا معاملہ ہے، وہ بھی مساجد کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا۔ وفود آتے ہیں، ان کی مہمان نوازی مسجد کے اندر نبی علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ سارے تعلق مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ جوڑنے کا اصل میں ایک طریقہ تھا۔ تو یہ مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے کہ صرف ہم وہاں پر نماز پڑھیں، وہاں پر آ کے ہم تھوڑی سی تلاوت کر لیں، بس نہیں میرے بھائیوں۔ یہاں پر آنے کے بعد جب ہم ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں ایک صف کے اندر، ہمیں ایک دوسرے کے حالات بھی پتہ ہو، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انجان کی طرح ہم آئیں اور انجانوں کی طرح چلے جائیں، نہیں۔ اور اگر کوئی نہیں مسجد میں آتا تو ہم اس کے متعلق پوچھا کریں، اس کے پاس جایا کریں، تاکہ اگر وہ بھائی تھوڑی سی سستی کر رہا ہے، وہ شاید ہمارے جانے سے سستی ختم ہو جائے۔ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں، کتنے تھے ہمارے افراد جو رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ آیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، آج نہیں آتے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ وہ بھائی ہے، ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ ہماری مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے تھے، ظاہر ہی آپ کے پاس آ کے ادا کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ نزدیک ترین تھی مسجد، آخر اب کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ان کا گھر دور ہو گیا ہے؟ اور یہ ہمارے پاس تو ایک اور عذر ہوتا ہے مساجد میں نہ آنے کا، تھوڑا سا ہمارا گھر دور ہو جائے مسجد سے، ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، بنو سلمہ، پورا قبیلہ مدینہ کے آخر میں رہا کرتا تھا، مسجد نبوی سے دور تھا کافی۔ انہوں نے آ کے ایک دن نبی علیہ السلام کو کہا کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گھر دور ہیں اور بار بار آنا ہمارے لیے دشواری کا باعث بنتا ہے، آپ ہمیں مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب کوئی جگہ دے دے، وہاں پر ہم اپنے محلے کو آباد کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ جو تم اتنی دور سے آتے ہو اور اللہ رب العالمین تمہارے ان نشانات، ان جو قدم اٹھا کر آتے ہو، تمہارے نشانات کو اللہ رب العالمین لکھ دیتے ہو کہ اس بندے نے کتنے قدم اٹھائے ہیں، کتنے قدم چل کے یہ مسجد آیا ہے، اور کتنے قدم چل کے واپس یہ اپنے گھر پہ جا رہا ہے۔ اگر ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے اور تمہارا گناہ اللہ رب العالمین معاف کرے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں؟ جب بنو سلمہ نے یہ فضیلت سنی تو کیا کہا کہ نبی علیہ السلام کو کہ ہمیں وہیں پر ہم کافی ہے، ہم وہیں پر رہیں گے اور وہیں سے یہاں پر نماز پڑھنے آیا کریں گے۔ کیوں کہ صحابہ کرام حریص تھے۔ اور ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک صحابی تھے، ان کا گھر مسجد سے دور تھا، نماز کے لیے جب آتے
ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا روزانہ آنا اور 5 ٹائم آنا کافی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آپ آتے ہیں، آپ ایک گدھا لے لیں، اس کے اوپر سوار ہو کر آ جائے کریں، کم از کم چلیں آپ کو تھکاوٹ تو نہیں ہوگی۔ انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، میں اجر اور ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، پیدل ہی چل کر آؤں گا تاکہ میرے ہر قدم کے بدلے میں میرا ایک درجہ بلند ہو اور ایک گناہ اللہ رب العالمین مٹا دے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیوں، آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی دور گھر ہونے کے باوجود وہ مسجد میں آتے تھے؟ وہ اس مسجد کی اہمیت، اس مقام کی، اس جگہ کی اہمیت سے واقف تھے۔ اور جو یاد رکھے مسلمان اپنا ایک تعلق مسجد کے ساتھ قائم کرتا ہے، وہ بار بار مسجد میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے کے متعلق کیا ہمیں کہا ہے کہ تم اس کے لیے مومن ہونے کی شہادت پیش کرو، اس بندے کو تم مومن کہو کہ جو بندہ نماز با جماعت آ کر ادا کرتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، اس نے اپنی عادت بنا لی ہے، وہ آئے گا مسجد میں نماز پڑھے گا، اس بندے کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن عرش کے سائے کے اندر جو خوش نصیب افراد کا ذکر کیا، ان میں ایک شخص ایسا بھی ذکر کیا کہ جس کا ایک مسجد کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، جو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں اور مسجد کی حفاظت کرنا، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارا حق ہے، کسی مشرک کا حق نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ مساجد کو تعمیر کرنا، تعمیر سے مراد ہماری صرف یہی ہوتی ہے کہ 4 دیواریں کھڑی کر دیں، اوپر چھت ڈال دیں، بس نیچے فرش لگا دیں، ہم کہتے ہیں مسجد تعمیر ہو گئی۔ نہیں، تعمیر عمارت سے مراد آباد کاری ہے۔ مسجد کو آباد کرنا، اور آباد کاری کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ نماز آ کر آپ وہاں پر پڑھتے ہیں، مسجد کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، یہ بھی آباد کاری ہے۔ آپ عمارت لا کر کھڑی کر دیں، بنا کر چلے جائیں، یہاں پر مسجد میں کوئی بھی بندہ نماز پڑھنے نہ آئے تو بتائیں اس جگہ کے بنانے کا مقصد ہوگا کچھ؟ آپ نے لاکھوں کروڑ روپے بھی خرچ کر دیے ہوں اور یہاں پر ایک بندہ بھی نماز نہ پڑھنے آئے، کیا بتائیں اتنی عالی شان یہ مسجد بنانے کا کوئی مقصد ہوگا؟ نہیں۔ تو آباد کاری کب ہے؟ جب آپ مسجد کے اندر آئیں گے، مسجد آباد ہوگی، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مسجد سے غائب ہوتا تھا، اس کے متعلق یا تو وفات کا اندیشہ رکھتے تھے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے، یا مدینہ النبی سے باہر چلا گیا ہے، یا تیسرا اس کے بارے میں جو خیال ہوتا تھا وہ کیا تھا کہ یہ بندہ منافق ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ آج اگر ہم یہ خیالات اپنے ذہنوں کے اندر لائیں تو ہمارے سے شاید آپ لڑنا شروع کر دیں کہ آپ نے مجھے منافق کہہ دیا، آپ نے مجھے یہ کہہ دیا۔ یہ میرے بھائیوں ان کا تعلق تھا، یہ ایک مسجد کے ساتھ، جو مسجد کے اندر منافقین ہوتے تھے، بڑے بڑے سردار ہوتے تھے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کریں، عشاء کی نماز سب سے مشکل نماز، فجر کی نماز سب سے مشکل نماز، لیکن وہ سب سے پیچھے نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا یہ 2 نمازیں منافقین کے اوپر بھاری ہوتی ہیں، وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے صرف مسلمانوں کی صفوں میں آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو یہ شک نہ ہو کہ ہم منافق ہیں۔ وہ اپنے نفاق کو اس طرح چھپاتے تھے۔ آج بتائیں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں، مومن کہلاتا ہوں، میں اپنے ایمان کا اظہار کس طرح کرتا ہوں؟ کیا مسجد سے دور رہ کر میں مسجد کے ساتھ ایک تعلق نہ قائم کر کے میں اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتا ہوں؟ اگر میرا مسجد میں آنا نہیں ہوتا تو بتائیں کس روح سے ہم آپ کو کیسے کہیں گے یہ بندہ مومن تھا؟ نبی علیہ السلام نے تو اس بندے کے بارے میں کہا جو مسجد کے اندر آتا اس کے بارے میں گواہی دو، اور جو مسجد میں نہیں آ رہا اس کے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ اور پھر ایک جگہ پر آپ کام کرتے ہوں، پورا دن کام کریں، جب حاضری کا ٹائم ہو صرف وہاں اس وقت آپ 5 منٹ غائب ہو جائیں، بوس آئے حاضری لگائے اس وقت آپ نہ ہو، صبح بھی آپ نے کام کیا، شام بھی کام کیا، 24 گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن جب حاضری کا ٹائم ہو صرف ادھر نہ ہو تو بتائیں رجسٹر کے اندر حاضری لکھی جاتی ہے؟ رجسٹر میں غیر حاضری تصور کی جائے گی، غیر حاضری لگتی ہے۔ آپ کی فجر میں حاضری ہے، آپ کی عصر میں حاضری ہے، کبھی غور کیا یہ 2 نمازیں ہماری کہاں ہوتی ہیں؟
میں نماز پڑھتا ہوں، بے شک گھر پہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، مسجد میں نہیں پڑھتا۔ تو بتائیں جب میں نے مسجد میں نماز فجر ادا نہیں کی، نماز عصر میں نے ادا نہیں کی، فرشتے حاضری لگا کر چلے گئے، اس حاضری میں رجسٹر میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کبھی ان چیزوں پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مساجد کو گرا دینا ہی یہ آباد کاری کے خلاف نہیں، مسجد کو گرانا یہ بھی گناہ ہے، اور اسی طرح مسجد کو آباد کرنے سے چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ آپ اللہ کا ذکر آ کر نہیں کرے مسجد کے اندر، یہ کیا ہے؟ کیا آپ مسجد کو آباد ہی نہیں کرنا چاہتے؟ نبی علیہ السلام ہر محلے کے اندر مسجد، مسلمان کا ایک تعلق قائم کر رہے ہیں مسجد کے ساتھ۔ اور آپ اٹھا کے دیکھیے کائنات کے اندر اگر کوئی جگہ ہے جہاں پر آپ کو جنت کی ضمانت ملتی ہو تو یہ مسجد ہے۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا گھونسلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی جگہ بھی اگر کوئی بنا کر دیتا ہے، مسجد کے اندر خرچ کرتا ہے، چھوٹی سی جگہ وہ اس نے بنائی مسجد کے اندر، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں افضل منہ، اس سے افضل، اس سے وسیع، اس سے کشادہ اور اس سے بہتر اللہ رب العالمین اس کو دیتے ہیں۔ اب چھوٹی سی جو جگہ ہے ایک گھونسلے جتنی، وہاں پر بتائیں آپ کا تو ایک قدم بھی نہیں آئے گا، لیکن مقصود کیا ہے کہ ایک مسلمان اپنا تعلق قائم کر لے کسی طرح بھی، وہ اس کار خیر کے اندر شریک ہو جائے، اس کو اللہ رب العالمین اس بہانے سے جنت دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر اپنا ایک تعلق قائم کیا تھا اللہ کی توفیق کے ساتھ، تو اسی رب کی توفیق مانگتے ہوئے اس رب العالمین سے اپنے اس تعلق کو مسجد کے ساتھ نہ توڑیں۔ ان فضائل کو اپنے سامنے رکھیں، ان اجر و ثواب کو اپنے سامنے رکھیں، اور مساجد کو صرف عبادت کی غرض کے لیے نہ رکھیں۔ یہاں سے کوشش کریں کہ تمام خیر کے امور ہم مسلمانوں کے اندر پھیلانے والے بنیں، لوگوں کی تکالیف یہاں سے اس کے ذریعے سے ختم کرنے والے بنیں، لوگوں کے حالات کو جانچیں، پہچانیں، اور پھر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کو اس انداز سے، اس غربت سے، اس مفلسی سے، اس فقیرانہ زندگی سے ان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ان کے جو مسائل ہیں ان کو جتنا آپ حل کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے مطابق حل کریں۔ تو مساجد کے اندر آباد کاری ہمیں اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور مسجد کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کریں، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں۔ یہی آپ کی یاد رکھیں ایمان کی حفاظت کی جگہ ہے، اور کوئی کائنات میں جگہ نہیں ہے جو آپ کی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بازار جدھر ہم بڑی شوق سے جاتے ہیں، شیاطین کے پہرے ہوتے ہیں ہمیشہ، ہر وقت شیاطین، جھوٹ ملے گا، دھوکہ ملے گا، آپ کو فراڈ ملے گا، ہر گناہ آپ کو ملے گا تو بازار کے اندر ملے گا۔ یہاں پر بندہ آتا ہے، ہم نے کئی ایسے افراد کو بھی دیکھا سگریٹ پیتے، نسوار پیتے، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں جیب سے نکالی، چپل میں رکھی، پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یعنی اس کا نفس، اس کا ضمیر اس چیز کو اجازت نہیں دیتا کہ نہیں مسجد کے اندر یہ چیز لے کے جاؤ۔ یعنی یہ گناہ سے بچنے کی جگہ ہے نا۔ آپ جتنی دیر بیٹھیں گے، آپ سگریٹ تو نہیں پئیں گے یہاں پر، جتنی دیر بیٹھیں گے آپ نے نسوار تو نہیں لگانی۔ یہ ہمارا نفس ہمیں اس چیز کی طرف بھی آمادہ کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجیے۔ جتنا وقت آپ کا مسجد کے ساتھ رہے گا، اور یہ 5 وقت اللہ رب العالمین نے اسی لیے دیے کہ تاکہ بندہ آئے جائے، تھوڑا سا جاتا ہے، شیطان ورگ لاتا ہے، پھر دوبارہ انسان آتا ہے، اس کو پھر یاد دہانی ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پھر یہ وضو بھی اس لیے بار رکھا گیا ہے کہ انسان وضو کرتا ہے، اعضاء سے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین تو معافی کے بہانے ڈھونڈتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں مسجد کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کریں، ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور مسجد کی آباد کاری کے اندر نماز کے لحاظ سے بھی اور باقی جو اخراجات وغیرہ ہیں ان کے لحاظ سے جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اپنا حصہ لازمی ڈالا کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے نبی کو استعمال کیا، مدینہ النبی، مسجد نبوی جب بنی، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، سیرت کی کتب اٹھا کے پڑھیں، سب سے زیادہ اگر محنت کی تھی اس کے بنانے کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، خود آپ میٹیریل اٹھا کے لایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضات المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضات المسلمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة الفردوس وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.